اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، خلفائے راشدین کے حوالے سے آج جس ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، میں دل کی بات کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے شروع کروں۔ میں جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں 300 جگہ پہ قرآن میں اللہ کے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اگر آپ صوفیاء کی بات کریں نا تو وقت میں تصوف کے امام حضرت سیدنا گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے بڑے خلیفہ تھے، ان کے ملفوظات ہیں جوامع الکلم۔ جوامع الکلم میں حضرت سیدنا گیسو دراز فرماتے ہیں کہ خلافت 2 طرح کی ہے، ایک ہے خلافت کبریٰ اور ایک ہے خلافت صغریٰ، اور خلافت کبریٰ کا اعلان نبی پاک نے غدیر خم کے مقام پر کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ جملہ کہہ دیا نا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، گویا جو میں اب اس بات کو ذرا کھولوں اپنی زبان میں، سادہ سی زبان میں، مجھے پتہ ہے کہ اس پر مجھ پر کئی فتوے لگیں گے، لگتے رہے، یہ بات یہ لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ کسی اور کی بات کی جائے تو نہ احادیث پر جر و تعدیل کی جاتی ہے، نہ
ان کے بارے میں کسی اور کو کسی شک اور تردد میں مبتلا کرنے کی جسارت کی جاتی ہے، لیکن جب بھی بات ہوگی مولا علی کی تو پھر کتابیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر تقریریں شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر اعتراض وارد ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ نہ امام ترمذی کو معاف کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے غریب اور ضعیف روایت لا دی، اور نہ وہاں پہ حاکم کی مستدرک کو معاف کرتے ہیں، اور بالکل عجیب و غریب انداز میں بات کرتے ہیں۔ میں اس اپنی بات پر آج 2 احادیث پہ بات کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو میں اور بھی کچھ کہوں گا، اگرچہ میری بساط نہیں ہے، سچی بات کہتا ہوں، خدا کی قسم میں ہر موضوع پہ کھل کے بول سکتا ہوں، لیکن یہ ایسا موضوع ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں کوئی بات ایسی نہ کر دوں جو حقیقت کے اس میں نہ ہو، اس لیے کہ میری جو عقیدت علی کے ساتھ ہے نا، میں آپ کو ایک بہت سادے سے بندے کی بات سناتا ہوں، بہت سادے سے بندے کی بات، اس کی بات سننے کے بعد نا یہ میرے دل کی بات ہے، مجھے اچھی لگی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے، اور مجھے اچھی لگی ہے تو میں یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے، ایک سادہ سا آدمی تھا، کہتا ہے جی میرا والد جو ہے نا وہ عمر میں چھوٹا تھا، اور میرے چچا تایا جو تھے وہ عمر میں بڑے تھے۔ اب جب ہمارے دادا جی کا انتقال ہوا تو پگڑی رکھی گئی تایا جی کے سر پہ، تو خاندان میں مرتبہ تایا جی کا بڑا ہو گیا، ماننا پڑا ہر ایک کو، اس لیے کہ پر پگڑی ان کے سر پہ رکھ دی گئی۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں، میرے دل میں جو پیار ابا جی کے ساتھ ہے وہ تایا جی کے ساتھ نہیں، یہاں پہ ابا جی سے پیار زیادہ ہے۔ میں علی کا نوکر، میں علی کا غلام، میں علی کا مرید، میں علی کا بیٹا، مجھے جو پیار میرے علی سے ہے خدا کی قسم اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا غور کرنا، میں نے پہلی حدیث پیش کی کہ نبی پاک، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ وہ حدیث ہے جسے تواتر کا درجہ حاصل ہے، بخاری مسلم سیاستہ میں تو ہے ہی نا، بے شمار روایات ہیں اس کی، اور وہ کیا ہے، اللہ کے حبیب نے، اب ذرا سننا اور اس پہ غور کرنا، میں دعوت فکر دیتا ہوں، سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، ٹھنڈے دل سے گھر جا کے بھی غور کرنا میری بات پہ، کہ اللہ کے محبوب نے غدیر خم کے مقام پر حضرت 1 2 3 صحابہ نہیں، صحابہ کا بہت بڑا اجتماع ہے، اور اس بہت بڑے اجتماع میں جہاں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں، اعلان کیا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بالکل آپ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ میں تمہارا مولا نہیں ہوں، اب مولا بمانی مالک کے لے لو، مولا بمانی آقا کے لے لو، مولا بمانی دوست کے لے لو۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں نا، میں تو وہ سادہ سا مسلمان ہوں جو نبی کو دوست نہیں کہہ سکتا، آقا کہہ سکتا ہوں، میں مانا کیا کروں گا؟ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی دوست بھی ہے، اور نبی پاک نے اس حوالے سے کہا ہے، لیکن وہ کہنے والے کہتے رہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھا جائے کہ اگر نبی سوال کرے کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں تو تم مانا کیا کرو گے، کہ میں تمہارا آقا نہیں ہوں، یا یہ کرو گے کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں؟
میرا نبی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ غلام اور آقا کا. کیوں مولانا؟ ادھر میرے در توجہ دے سو. میرا اور میرے نبی کا رشتہ کیا ہے؟ وہ اور ہوں گے جو بھائی کہتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو گاؤں کا چودھری کہتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو ان کو کوئی اور خطاب دیتے ہوں گے. مجھ سے پوچھو تو میں تو وہ نعرے مستانہ بلند کروں گا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. میرا ایمان یہ ہے کہ میرا سب کچھ میرا آقا ہے. تو جب سوال کیا ہوگا تو صحابہ نے یقیناً یہی جواب دیا ہوگا، ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. اب جب یہ سوال ہو گیا تو پھر نبی نے کہا کہ اگر میری غلامی، یہ لفظ میں بڑا سخت بولنے لگا ہوں لیکن خدا کی قسم میں اس پر دلیل میں اپنے عمر بن خطاب کا قول پیش کروں گا. میرے نبی نے جب یہ کہا تو حضور نے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا، ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے کڑیل جوان عرب کے انصار مدینہ بھی موجود ہیں اور اصحاب قریش بھی موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. کوئی تو اٹھ کے کہتا، لیکن قریشیوں کا ایک بڑا سردار اٹھا، اس نے اپنے سے بڑے ایک اور سردار کو ہاتھ سے پکڑا. وہ اٹھنے والا حضرت عمر بن خطاب تھا اور جس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. دونوں آئے علی کے آگے کھڑے ہو کر کے، عمر ترجمان بنے ان دونوں کے اور کہا علی خدا کی قسم ہمارے سمیت کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے صبح سے شام کی ہو اور تو اس کا مولا نہ ٹھہرے. اب آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس صوفی کے قول کی جانب. تو خلافت کبریٰ کیا تھی؟ جس کا اعلان علی کا ہاتھ تھام کر علی کے حق میں مصطفیٰ کر رہے ہیں. یہ روحانیت کی خلافت تھی. اور پھر اس پر اگلی بات دوسری دلیل بھی پیش کر دوں. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ روایت اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، انا دار الحکمت والی بابوہا. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن میں تو جس حدیث کو میں نے بار بار سنا ہے نا، امام ترمذی کی نقل کردہ روایت، اور جس پر امام حاکم نے مستدرک میں جو روایت بیان کی، اس میں جو ایک خاص جملہ ہے وہ جملہ ترمذی کی روایت میں بھی موجود ہے، لیکن اس پر جو خوبصورت بات امام حاکم نے کی ہے وہ حاکم کا ہی حصہ ہے. اب وہ روایت کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. میں علم و حکمت کا شہر ہوں. اب ذرا غور کرنا نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کی شان کو کسی نہ کسی طریقے سے گھٹایا جائے. وہ کہتے ہیں شہر کی بات نہیں کی، گھر کی بات کی ہے. انا دار الحکمہ. اور مصطفیٰ کہے میں مدینۃ العلم ہوں
اور اس علم میں علم ظاہر بھی آتا ہے، علم باطن بھی آتا ہے۔ اور یہاں میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک اور روایت بیان کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا کہ علم اور حکمت کے حوالے سے جو بات عبداللہ ابن مسعود نے کی، کہا ہم میں سے سارے قرآن جاننے والے ہیں، پر علی وہ ہے جو قرآن کے ظاہر کا بھی عالم ہے اور قرآن کے باطن کا بھی عالم ہے۔ یہ قول بھی کسی بریلوی مولوی کا نہیں ہے، کسی سنی کا قول نہیں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود حنفیو وہ صحابی ہے جس کے عمل کو آپ کے امام اعظم نے اپنے مسائل کے استخراج کے لیے بنیاد بنایا۔ کیوں بولنا غلط ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم میں سے علی وہ ہے جس کو قرآن کے ظاہر کا بھی پتہ ہے، قرآن کے باطن کا بھی پتہ ہے۔ تو اب یہ وہی علم کا شہر ہے جو علم کا بھی شہر ہے، حکمت کا بھی شہر ہے۔ اس لیے کہ علم ظاہر بھی ہے لیکن اس کی اصل وہ اسرار ہیں جن کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا، اور اس کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور دونوں کے لیے حد مطلع الگ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے غالباً۔ اب آپ غور کریں کہ علم، حکمت، علم باطن اور علم ظاہر، اب میرے نبی جو جوامع الکلم ہیں انہوں نے تو بات کی مختصر، لیکن وہ بات جب کھولنے لگو تو خدا کی قسم سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت سارے کلمے بن جائیں، پھر بھی نبی کے قول کی تشریح نہیں لکھی جا سکتی۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کہا وہ شہر میں کیسے داخل ہوگا جو دروازے تک نہ پہنچا۔ اب آپ غور کریں، یہ 2 احادیث جو میں نے بیان کی، ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ جو مقام روحانیت میں مولائے کائنات کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ شان نرالی ہے، اور اس شان میں میرا مولا علی یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی اس مقام تک پہنچا، نہ اس کے بعد کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات، ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں، اور اس پر قرآن گواہ ہے، اور نبی پاک کا فرمان گواہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ان آیات کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو اس میں پھر ایک دن نہیں چاہیے، کئی مہینے چاہیے۔ لیکن میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پر غور کرنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، جون سا مرضی ہے ترجمہ اٹھا لو۔ قل تعالوا
ندعو ابناؤنا و ابناؤکم و نساؤنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم. یہی ہے نا جی. اب جائیے تمام تفاسیر کھول لیجیے کہ جب یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ کہو آ جاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی اولاد کو لے آؤ. میں اپنی اولاد کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی اولاد کو لے آؤ. میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. اور میں اپنوں کو لے آتا ہوں مردوں میں سے، تم بھی اپنوں کو لے آؤ اپنے مردوں میں سے. لفظ انفس کیوں جی؟ اب انفسنا میں کیا کہا؟ کیا قرآن میں مردوں کے لیے رجل کا لفظ نہیں ہے؟ میں کوئی مفسر تو ہوں نہیں، مجھے لمبی چوڑی رموز کا تو پتہ نہیں نا، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، اور وہ کہ رب کریم نے اس آیے پاک میں جن جن لوگوں کے لیے اعلان کیا تھا، رسول کو حکم یہی تھا نا کہ صرف ان کو ہی لے کے جانا ہے. یہی بات ہے نا. اب جو بندے بڑی بحث کرتے ہیں، او جی کیا فلاں نہیں ہے اہل بیت میں، کیا فلاں نہیں ہے اہل بیت میں، کیا فلاں نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں نہیں ہے؟ ہم تو نفی کے قائل ہی نہیں ہیں یار، ہم تو اس بات کے قائل لوگ ہیں. ہم ان ہستیوں کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. مثلا کوئی کہے امہات المومنین نہیں ہے اہل بیت میں، تو کون بدبخت ایسا ہوگا جو امہات المومنین کو اہل بیت قرار نہ دے؟ تو بدبخت ترین شخص ہوگا نا، جن کے بارے میں قرآن کہہ دے لستن کاحد من النساء. تم اے نبی کی بیویوں، تم میں سے عورتوں میں تمہارے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ ان پاک ہستیوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ہماری مائیں، ہمارے ایمان، ہماری جان کی مالک ہماری مائیں، وہ اہل بیت میں ہیں. کون اس کا انکار کرتا ہے؟ لیکن قرآن جن خاص لوگوں کے بارے میں کہتا ہے نا، وہ کون کون ہیں؟ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ میرے محبوب کے عمل سے پتا چلے گا کہ اللہ کی مراد کن سے ہے. اب یہ نہیں کہا کہ میں اپنے فلاں فلاں بیٹے کو بلاؤں گا، تم اپنے فلاں فلاں بیٹے کو بلاؤ. بات تو عام ہوئی تھی نا. اب نہ آؤ نا، میں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. تو جب مصطفیٰ کی زبان حق ترجمان ہلی تو بیٹوں میں کس کو پکار پڑی؟ ایک حسن کو پکار پڑی اور ایک حسین کو پکار پڑی. پھر جب بات ہوئی نساؤنا، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، تو عورتیں تو گھر میں بہت تھیں، لیکن جس کو بلایا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ زوج تاجدار حلعتا اور مادر حسین شہید کربلا جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو آواز پڑی. اور پھر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، انفسنا کے لفظ پہ غور کرو ذرا، اس سے مراد کیا ہے؟
ہم اپنوں کو مردوں میں سے بلاتے ہیں، جو خاص اپنے ہیں تو ان میں سے سارے اپنے تھے نا. اب ایک کا انتخاب کرنا میرے مصطفیٰ کے لیے مشکل ہوتا اگر فیصلہ میرا خدا نہ سنا دیتا. یہ انتخاب بڑا مشکل ہوتا، لیکن مصطفیٰ کے رب نے اللہ کے حبیب کو بتا دیا کس کو بلانا ہے. کہا علی تم آ جاؤ. اب علی آئے تو میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. حدیث ختم ہی اس پر ہوتی ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیت، میرے اہل بیت یہ ہے. اب یہ وہ ہیں جن کو مصطفیٰ اہل بیت قرار دے، گھر والے. تو جو خاص گھر والے ہیں نا، ایک عام گھر والے ہیں، ایک خاص گھر والے ہیں. جو خاص گھر والے ہیں وہ وہی ہیں جن کے بارے میں بہت بڑا شخص ہے، روحانیت کا بھی امام ہے اور شاعری میں بھی یہ مثال ہے. بے دم وارسی چشتی ہے نا، کہتا ہے بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. اگر یہ مقصود کائنات نہ ہوتے تو جس دن کفر کے مقابلے میں جن کو علامت بنا کر محبوب خدا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ ان میں کوئی اور بھی شامل ہوتا. لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ سارے موجود تھے، لیکن ان میں جن کو بلا کر ساتھ لے جایا گیا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ یہی 5 تھے. اسی لیے بے دم نے کہا یہ 5 عام نہیں ہیں، یہ تو مقصود کائنات ہیں، اور ان کے نام سننے ہیں تو سن لو. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ہستیاں ہیں، ان ہستیوں میں آج ذکر ہو رہا ہے علی کا. اب میں ایک بات اور کہہ دوں. حضرت علی کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ بے شمار فضیلتیں سیدنا صدیق اکبر کی ہیں جو کسی اور میں نہیں. بہت سی فضیلتیں سیدنا فاروق اعظم میں ہیں جو کسی اور میں نہیں، اور بہت سی فضیلتیں حضرت عثمان میں ہیں جو کسی اور میں نہیں، اور بہت سی فضیلتیں حضرت علی میں ہیں جو کسی اور میں نہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں ایک وہ ہے کہ جس پر جب یہ حکم نازل ہوا تو سوائے علی اور کسی نے اس عمل کو کر ہی نہیں پایا. حکم قرآن میں آیا اور وہ قرآن میں سورہ مجادلہ میں حکم کیا آیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کی خدمت میں نظر پیش کرو اور ان سے دعا کروا. اب یہ حکم نازل ہوا، اس وقت کوئی اور قریب نہیں تھا، حضرت علی تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس 3 درم موجود تھے، میں نے 1 درم پیش کیا، اپنے لیے دعا کروائی، نبی نے کر دی. دوسرا درم پیش کیا، پھر نبی سے دعا کروائی، نبی نے کر دی. پھر میں نے تیسرا درم پیش کیا، پھر میں نے نبی سے دعا کرائی، پھر حضور نے کر دی. اب نبی پاک کو اللہ کے اس حکم سے یہ خیال آیا کہ اس میں پیسے والے تو صدقہ دے کے نظر پیش کر کے دعا کروا لیں گے، غریب کدھر جائیں گے. اللہ کے حبیب کے دل میں جب یہ خیال آیا تو اللہ نے اس حکم کو ساکت کر دیا. اب
اس حکم پر حضرت عمر کہتے تھے کاش میری ساری نیکیاں علی لے لیتا، کاش علی میری ساری نیکیاں لے لیتا، یہ نعمت مجھے عطا کر دیتا اپنی یہ نیکی جس میں ان کے ساتھ کائنات میں کوئی شامل نہیں۔ دوسری اعلیٰ ترین مثال وہ یہ کہ سب سے پہلے مردوں میں نبی پاک کے پیچھے نماز کس نے پڑھی؟ حضور فرماتے ہیں حضرت مولا علی کہ میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اور ایک دوسری روایت موجود ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ حضرت عباس کے پاس آئے اور حضرت عباس سے کہنے لگے آج میں آ رہا تھا، مکے میں پہنچا تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی اور ایک بچہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے رکوع کیا، جھک گیا، پھر وہ کھڑا ہوا، پھر اس نے سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے ایسے۔ تو حضرت عباس نے جواب دیا کہ وہ جن کو تم نے دیکھا ہے نا، وہ ایک میرا بھتیجا ہے محمد، اور جو عورت کھڑی تھی نا اس کے پیچھے وہ اس کی بیوی ہے خدیجہ، اور تیسرا جو بچہ کھڑا تھا نا وہ بھی میرا بھتیجا ہے علی۔ اور عباس نے کہا اس وقت ان تینوں کے سوا اور اس دین پر ابھی کوئی نہیں ہے، تو یہ وہ ہیں جو اول المسلمین بھی ہیں اور اول المصلین بھی ہیں۔ اچھا، پھر لوگ ہمارے یہاں اعتراض کرنے والے تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں نا، خاص کر کے یہ بات صرف 2 ہستیوں کے بارے میں ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کا معجزہ بیان کریں، حضرت عیسیٰ کا معجزہ بیان کریں، حضرت نوح کا معجزہ بیان کریں، ابراہیم خلیل اللہ کا معجزہ بیان کریں، نبی آپ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا معجزہ بیان کریں، کوئی نہیں بولے گا، بالکل کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن آپ رسول اللہ کا معجزہ بیان کریں تو اعتراضات شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو سورج کیوں نہیں لوٹ پا سکتا؟ یعنی اگر نبی کا حکم افلاک میں چلتا ہے نا، افلاک میں، تو حکم نبی کا چلا تھا نا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی یار لوگ ذوف ضرور نکال لیتے اگر قرآن اس واقعے کو بیان نہ کرتا۔ یہ تو کرم ہوا کہ قرآن نے بیان کر دیا اس معجزے کو، ورنہ یار لوگ اس میں بھی ذوف نکالتے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ مولا علی کی خاطر اللہ نے کے محبوب نے سورج کو پلٹایا تو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، فلاں راوی اس میں، فلاں وہ جو ہے اس میں ضعف ہے، فلاں میں ذرا سا کمی ہے، کجی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کی بھی شان بیان کی جاتی ہے اور اللہ کے ولی مولا علی کی بھی شان بیان ہو رہی ہے۔ یاد رکھو وقت بہت قلیل تھا، دعا کرو کہ جمعہ اگلا بھی رمضان میں ہی مل جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو باتیں رہ گئی ہیں نا وہ رمضان میں ہی پوری کریں گے۔ بار صورت مولانا بھی گھڑی مجھے دکھانے لگ گئے ہیں اور وقت بھی ہو چکا ہے، تو آج کی بات اتنی۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی کے غلاموں میں زندہ رکھے، مولا علی کے غلاموں میں موت دے اور روز محشر مولا علی کے غلاموں میں اٹھائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔